نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، پارے کا رکوع نمبر 8 اور سورت کا رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم، کہ اتباع کرو، پیروی کرو، ما اس چیز کی طرف انزل الیکم جو کہ نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ پیچھے چلو، نہ اتباع کرو، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھیوں کی، یا اللہ کے نظام کے علاوہ کسی بھی نظام کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں نے عرض کیا تھا اللہ رب العالمین نے پہلا حکم تو یہ دیا کتاب انزل الیک، یہ مقدس کتاب جو کہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کی مخلوق میں اتنی طاقت یا اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اس قدر جامع معنی کلام بنا سکے اور اس کو نازل کر سکے۔ دیکھیے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، ہاں جی، اور اس وقت یہ مقدس کلام اور مقدس کتاب نازل ہوئی۔ آج 1450 سال کے اندر زمانے میں، معاشرے میں کس قدر تبدیلیاں آئی ہوں گی، لوگوں کے حالات کس قدر تبدیل ہوئے ہوں گے، لیکن آج بھی اگر کوئی مسلمان اسلامی زندگی گزارنا چاہے، دین اسلام سے تعلق اور محبت کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو آج بھی یہ قرآن رہنمائی کرتی ہے اور 100% رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ جامع معنی کلام ہے، یہ جامع معنی کتاب ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کوئی کلام بناتا ہے تو وہ اپنے حالات کو، اس دور کے حالات کو سامنے رکھ کر بناتا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ اکرام نے اسی مقدس کتاب کو سینے سے لگایا تو ترقی یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد بھی جس قوم نے بھی اس قرآن مقدس کو سینے سے لگایا، اس کے ساتھ محبت کی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو قوم کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں، 2 چیزیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات کرنی ہے نا، کہ 2 چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن سے دوری، اور نمبر 2 فرقہ واریت۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس دور میں بھی پائی جائیں گی، اس دور میں وہ قوم جو ہے نا ترقی یافتہ نہیں بلکہ مغلوب ہو جائے گی، تنزلی کی طرف چلی جائے گی۔ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، مکہ المکرمہ میں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، برادری نہیں تھی، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی ذاتی پہچان نہیں تھی۔ خلاصہ یہ وہ غلام تھے، مکہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ آقا کو پتہ چلا
اس نے تشدد کرنا شروع کیا. ہم سب نے سنا ہوا یہ واقعہ. کس قدر تشدد کرتا تھا وہ، کس قدر جو ہے نا ظلم اور زیادتی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی جاتی تھی، آپ برداشت کرتے تھے. یعنی ایک ایسا انسان جس کی معاشرے میں بظاہر کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اس نے اسلام کو سینے سے لگایا، اپنایا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہمارے سردار بن گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یا سیدی بلال کہہ کے بلایا کرتے تھے، اے میرے سردار بلال. سمجھ رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، اس طرح کے حضرات بھی ان کو یا سیدی بلال کہہ کے بلایا کرتے تھے. سمجھ آ گئی؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، سمجھیں اس کی بنیاد کیا ہے، تبدیلی کہاں سے آئی ہے، فرق کیا پڑا ہے. وہ کون سی چیز تھی جو پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام سے لگاؤ، اسلام سے محبت. اور پھر انعام کیا ملا؟ سمجھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ جنت میں چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ محسوس فرما رہے ہیں. حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل امین یہ کس کی آواز ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے خادم، آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے. وہ چلتے دنیا میں ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے. یہ وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں ہوا؟ اسلام کو اپنایا، اسلام سے محبت کی. تو پھر ان کا مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مکہ میں سب کچھ بن گیا. مکہ میں کوئی ان کا خاندان قبیلہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خادم بنایا. اور پھر کیا ہوتا؟ مکۃ المکرمہ یا مسجد نبوی، بعد میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے جب ہجرت کی، تو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے تھے، لیکن نماز کے لیے اقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک، آپ کے نالین مبارک، جوتا مبارک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے. خدمت رسول والا اعزاز حاصل ہو گیا. وجہ اسلام کے ساتھ محبت، اسلام کو سینے سے لگایا. رابعہ بصریہ کا نام ہم سب نے سنا ہوا. وہ کون تھی؟ وہ آزاد خاتون نہیں تھی، وہ باندھی تھی، رنگ کی کالی تھی، غریب تھی. معاشرے میں عزت کے لیے عام طور پر یہ تین چیزیں چاہیے: خوبصورت ہو، مال ہو یا نہ ہو. غریب خاتون بھی ہو تو لیکن خوبصورتی کی بنیاد پہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے. نمبر 2، شہزادی ہو، کالے رنگ کی بھی ہو تو لیکن شہزادی ہے، عزت کرتی ہے دنیا. نمبر 3، مالدار ہو. ان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. باندھی ہیں، آزاد نہیں ہیں، رنگ کی کالی ہیں، مالدار نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے ان کو، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں وہ رہنے والی کہاں کی تھی، کون تھی. لیکن جب بھی ولایت کا تذکرہ ہوگا، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا تذکرہ ہوگا، تو وہ تذکرہ اگر رابعہ بصری کے بغیر ہوتا ہے تو وہ تذکرہ نامکمل ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ عزت کیوں ملی، اعزاز کیوں ملا؟ میں نے نا آزاد لوگوں کی تو بات ہی نہیں کی ہے، غلاموں کی بات کر رہا ہوں. میں نے خوبصورتوں کی بات ہی نہیں کی، کالوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے امیروں کی بات ہی نہیں کی، میں تو غریبوں کی بات کر رہا ہوں. ان غرباء نے، ان رنگ کے کالوں نے، ان غلام اور باندیوں نے دین اسلام کو سینے سے لگایا. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اس قدر مقام عطا فرمایا کہ آج ہمیں ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے بہت اوپر دیکھنا پڑتا ہے. بہت بلند مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. تو وہی دین اور اسلام اور وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے. تو ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن بہترین ریشم کے لباس اس میں غلاف میں لپیٹ کر ہم نے اپنے گھروں کی اوطاق میں رکھا ہوا ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے. بہت محبت کرتے ہیں اس سے، احترام کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ کھول کے نہیں دیکھتے کہ گندہ نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ نہ لگ جائیں. اس کو الماریوں میں رکھا ہوا. کوئی فوت ہو جائے تو سارے ثواب کے لیے پڑھ لیں گے. کوئی گھر میں پریشانی آ جائے، چلو قرآن تو ہو گھر میں، بندہ پڑھنے جوگا ہو. تو آج ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. اس قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس قرآن پر عمل نہیں کرتے. اس
اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو قوم قرآن کو پس پش ڈال دے، قرآن سے لگاؤ نہ رکھے، قرآن سے دوری اختیار کرے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا مکہ المکرمہ ہمارا مرکز تھا، پھر مدینہ پاک مرکز بنا، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ لے گئے، شام مرکز بن گیا، ہاں جی، پھر بعد میں بغداد مرکز بن گیا، بصرہ مرکز بن گیا، یہ مراکز بنے، ٹھیک ہے، قاہرہ مرکز بنا، استنبول مرکز بنا، یہ سارے مراکز۔ آج ہمارا مرکز کون ہے؟ مرکزیت کہاں ہے ہماری؟ اجتماعیت کہاں ہے؟ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور 56 میں سے کوئی ملک بھی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، مسلمان کو آگے جاتا دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا، گوارا ہی نہیں کرتا۔ تو قرآن سے دوری اور فرقہ واریت، قرآن سے دوری بھی عروج پر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی وہ صورتیں، معذرت کے ساتھ، وہ صورتیں جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کسی کو سنا لیں، کسی حافظ صاحب کو، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ وہ صورتیں جو ہم روزانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، باقی قرآن کی تو بات ہی نہیں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کتنی بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، اس کو ہم نے نازل کی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو سینے سے لگائیں گے، یہ کتاب عظمتوں والی ہے، یہ کتاب عزتوں والی ہے، یہ کتاب مقام اور مرتبے والی ہے۔ جس نے بھی اس کو سینے سے لگایا، اس کتاب کی وجہ سے وہ آدمی عزتوں والا ہو گیا، وہ آدمی ترقیوں والا ہو گیا، برکتوں والا ہو گیا۔ اس لیے بھائی آج اس بات کی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت رہی ہے، ہم چونکہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں اس لیے ہم اپنی بات کریں گے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، ہمارے بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، ہم روزانہ کی بنیاد پر اس قرآن پاک میں سے کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو چومیں، اس کے ذریعے ٹھنڈک محسوس کریں، اس کے ذریعے ایمانی راحت محسوس کریں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قرآن کو سینے سے لگا کر اگر بلال ہمارے امام بن سکتے ہیں، ہاں جی، صہیب رومی ہمارے امام بن سکتے ہیں، روم سے گئے تھے، عرب کے نہیں تھے، روم سے گئے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام بن سکتے ہیں، فارس سے گئے تھے، ایران سے گئے تھے۔ تو یہ جب سارے لوگ ہمارے امام بن سکتے ہیں اس قرآن کو سینے سے لگا کر، تو ہم بھی اس قرآن کو سینے سے لگا کر عزت دار بن سکتے ہیں، ہم بھی عزتوں والے بن سکتے ہیں، مقام والے بن سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تقریریں نہیں، عمل، لمبی چوڑی باتیں نہیں، عمل۔ باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ زندگی میں عمل آ جائے۔ فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ البقرہ میں پہلی جو سورت تھی، اس میں جو عمومی مضمون تھا وہ یہودیوں کے خلاف تھا، یہودیوں کی کمزوریوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی شرارتوں کو، اسلام کے خلاف جو ان کی منصوبہ بندیاں تھیں، چال بازیاں تھیں، ان کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی شرارتوں کو، اس کو بیان کیا، ان کی منصوبہ بندیوں کو بیان کیا، سازشوں کو بیان کیا۔ یاد رکھیے کہ جب سے اسلام آیا ہے، یہودیت اور عیسائیت اسلام کی مخالف رہی ہے۔ جی، یہودیت کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی، درمیان میں بھی نہیں رہی، اب بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس سرمایہ ہے۔ عیسائیوں کے پاس افرادی قوت ہے، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہودی کہیں بھی ہوگا وہ سرمایہ دار ہوگا، عیسائی عام طور پر غریب ہوتا ہے، عام طور پر۔ تو یہودیوں کے پاس سرمایہ ہے، افراد نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس افراد ہیں، سرمایہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تہذیب کے حوالے سے، کلچر تمدن کے حوالے سے، نظریات اور سوچ کے حوالے سے، بنیاد کے حوالے سے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں،
لیکن جب بات اسلام مخالفت کی آ جائے گی تو ساری دنیا کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت افراد جو ہے نا وہ عیسائیوں کے استعمال ہوتے ہیں اور سرمایہ یہودیوں کے استعمال ہوتا ہے۔ افراد عیسائیوں کے استعمال ہوتے ہیں، سرمایہ یہودیوں کے استعمال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلم حکمرانوں کی آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے یہودیوں نے دھوکہ دہی کے ذریعے اسرائیل کے نام پر ایک سلطنت قائم کی ہے، ایک ریاست قائم کی ہے، لیکن وہ ریاست ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح ایک زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جہاں مرضی پہنچ جائے لیکن بنیادی طور پر وہ ناجائز بچہ ہوتا ہے، جتنا مرضی ترقی کر جائے اسرائیل لیکن وہ ناجائز ریاست ہے، وہ مسلمانوں کے خون پر بنائی گئی ہے اور مسلمانوں کی ہی آپس کی غفلت اور مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے وہ وجود میں آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہودیوں کے پاس کوئی خطہ نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو سرمایہ یہودیوں کا اور افرادی قوت عیسائیوں کی۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی کمزوریوں کو، ان کی شرارتوں کو، ان کی منصوبہ بندیوں کو بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ جو تیسرے نمبر کی صورت ہے، ویسے تو چوتھے نمبر پر ہے سورہ فاتحہ کو ملائیں تو، لیکن جو بڑی صورتیں ہیں ان میں تیسرے نمبر پر، اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے حالات کو بیان فرمایا۔ درمیان میں سورۃ النساء ہے لیکن اس میں عمومی جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، عورتوں کے حوالے سے اس کو بیان فرمایا۔ تو سورۃ المائدہ میں مشرکین کے حالات کو بیان فرمایا۔ اس سے پیچھے جو بھی ہم نے صورت پڑھی ہے جو ختم ہوئی ہے سورۃ الانعام، اس میں مجوسیوں کا، صابئیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ جو صورت اب ہم شروع کر رہے ہیں، ہم نے شروع کی ہے، اس میں عام طور پر اصلاح معاشرہ اور مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرات صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ قرآن مقدس ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو اور مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کرو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، آپس میں اختلافات نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ بیزاری کا اعلان نہ کرو۔ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں لیکن کم سے کم بھائی بھائی بن کے رہو، نظریات اپنی جگہ پر لیکن ایک دوسرے کا احترام کرو۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس نظام الہی کے مقابلے میں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں جتنا بھی نظام ہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے گا، رحمان کے نظام کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے گا، اس نظام کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی اقتداء نہیں کرنی، بلکہ وہ نظام برا ہے، وہ نظام باطل ہے، وہ نظام اسلام مخالف ہے، لہذا مسلمان کو اس کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پر منع فرما دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اولیاء اعظام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی گزارنے کے باوجود نامور ہو گئے۔ ہاں جی، عام طور پر یہ بزرگان دین تنہائیوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں، جنگلات میں، بے آباد جگہوں پہ رہتے ہیں تاکہ دل کی جو ایمانی کیفیت ہے، نورانی کیفیت ہے، وہ اس دنیا کے جھمکنڈوں سے دور رہنے کی وجہ سے پاک صاف رہے، لیکن اس کے باوجود رہتے وہ گمنام ہیں لیکن ہوتے وہ نامور ہیں۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن احترام کتنا ہے، محبت کتنی ہے ان سے، عقیدت کتنی ہے ان سے۔ تو اس عقیدت کا تقاضا یہ ہے، اس احترام اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور تعلیمات کو پڑھنے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشرق میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے
اور مغرب کا مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہ کرے تو وہ مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے محبت بھرا درس، محبتوں والا پیغام۔ ہم نے تو ان اولیاء اعظام کے نام کو استعمال کر کر نفرتیں بانٹی ہیں، سمجھ آ گئی؟ ہم نے ان اولیاء اعظام کے ناموں کو استعمال کر کر نفرتیں تقسیم کی ہیں، اور وہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق میں رہنے والا مسلمان اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اور دوسرا مسلمان مغرب میں رہتا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے المسلم کا جسد واحد، ان کی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ یہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مشرق میں رہنے والا مسلمان پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے اور دوسرا مسلمان مغرب میں رہ رہا ہے، وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے تو فرقہ واریت کی کوئی تبلیغ نہیں کی ہے، فرقہ واریت کا کوئی سبق نہیں دیا ہے، انہوں نے تو اسلام کی بات کی ہے، انہوں نے تو مسلمان ہونے کی بات کی ہے، انہوں نے تو اس قرآن کے نظام کی بات کی ہے۔ آج ہم ان کے نام کو استعمال کر کر صرف کھانے پینے کے دھندے بنائے ہوئے ہیں۔ تعلیمات کدھر ہیں ان کی؟ ان کا عمل کدھر ہے ہماری زندگیوں میں؟ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے نظام کے علاوہ کسی بھی نظام کے پیچھے نہ چلو، کسی بھی نظام کی اتباع نہ کرو۔ اگر کسی بھی نظام کی اتباع کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے سے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ چراغ لے کے تلاش کریں، تھوڑے سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو، اپنے اس پورے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے، اور ان کے پورے وجود پر اسلام نظر آتا ہے، ان کے قول میں، ان کے بول میں، ان کے گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، وجود میں، ان کی تجارت میں، ان کی گھر بار کی زندگی میں، ان کی ملازمت میں اسلام نظر آتا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ورنہ سارے ہماری طرح کے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اسلام 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 کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن سارا کام اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے لگاؤ، اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔